ویلکم بیک. بخاری صاحب، ہم نے ابھی بڑی ہارٹننگ بات سنی جنرل صاحب کی، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ امریکہ کا رول کہاں تک ہے یہاں؟ ہماری اتنی زیادہ ان کی انٹرفیئرنس ہے ان ایوری تھنگ وی ڈو، اینڈ اسپیشلی آفٹر 9/11، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو ریئلسٹکلی ہمیں دیکھنا ہوگا حکومت کی پالیسی کیا، اس کو ذرا ایک وقت کے لیے تھوڑی سے الگ رکھ دیجیے. دیکھیے جی، حکومتی پالیسی تو اتنی زیادہ ہے کہ ان کی دوستیاں کروانے، ان کے کھانے کھلوانے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی چائے ہیں، پلانے میں بھی لیکن امریکن جو بات اور میں کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے ذرا اس کو ایک طرف رکھیے. اوکے. امریکہ کا پوری مسلم ورلڈ میں نیگیٹو کریکٹر ہے، چاہے اس کی کوئی بھی جسٹیفیکیشن وہ نکال کے لے آئیں، وہ چاہے عراق ہو، چاہے لیبنان ہو، چاہے پیلسٹین ہو، چاہے افغانستان ہو، اور اب ہم پاکستان بھی. تو میں تو اس کو کسی صورت پازیٹیو دیکھنے کے پر آمادہ نہیں. لیکن وہ جو بش نے کروسیڈ شروع کی تھی، تو یو تھنک کہ اوباما کی بھی وہی پالیسی؟ دیکھیے یو ایس ایڈمنسٹریشن میں فلسفی نہیں بدلتی ہے چینج آف فیس کے ساتھ، فلسفی وہی رہتی ہے. مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، اور خدا کرے کہ ایسا نہ ہو، کہ لوگ بش کے عراق کو ہی بھول جائیں اور اوباما کو یاد رکھیں کہ انہوں نے مسلمان ممالک کی اور مسلمان قوم کے ساتھ کیا سلوک کیا. بالکل. امریکہ اپنے مفاد سے ہٹ کے کسی کے مفاد کے لیے نہ ہی تو پیسہ دیتا ہے، نہ فوجی بھیجتا ہے، نہ اکوپمنٹ، کچھ نہیں دیتا ہے. وہ اس کو سرو کرتا ہے اس کا اپنا مفاد. اس کا اپنا مفاد یہ ہے، کوئی طالبان فنومینا کی بات نہیں ہے. امریکہ with its land troops wants to be closer to China and Iran. It is so simple to say یہ ہے آبجیکٹو ٹو ایلیمینیٹ افغان فورسز جو ریزسٹ کر سکتی ہیں. economically taken over the world. یہی وہ خطرات ہیں جس کے لیے وہ قریب ترین بیٹھ کے ان کو تھریٹن کرنا چاہتا ہے. ایران نے بھی اس کریٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے ورلڈ میں ایز اے ورلڈ ٹاپ سپر پاور. چائنا بھی خاموش ضرور ہے لیکن تسلیم نہیں کیا ہے اس نے. لیکن اکنامکلی تو چائنا بہت 2020 میں ان کی پولٹ بیورو کا یہ فیصلہ ہے کہ اس وقت تک ہم اپنی اکنامک اسٹرینتھ کو اسٹیبل کر کے پھر کوسچن کریں گے ورلڈ پاورز کو ایز فار ایز دا انٹرنیشنل افیئرز آر کنسرن. تو خاموشی سے چائنیز لیڈرشپ 2020 کی طرف بڑھ رہی ہے. 2020 میں آپ دیکھیں گے کہ چائنا امریکہ کو چیلنج کرے گا فار آل اٹس نیگیٹو رول اکراس دا ورلڈ. پاکستان کے کانٹیکسٹ میں پوری ہسٹری ہے بٹریل کی امریکہ کی طرف سے. اگر آپ کہیں میں لسٹ کر دیتا ہوں آپ کو. آن 17 occasion we were terribly let down by the Americans. لہٰذا یہ اب جو وہاں آئے ہیں وہ ہمارے درد میں نہیں آئے ہیں. بالکل یہ بے معنی بات ہے، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. یہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہے. ہماری گزشتہ لیڈرشپ نے اس میں کولیبوریٹر کا رول ادا کیا ہے جس کی سزا ہم آج بھگت رہے ہیں. The sooner we say to American thank you very much, let us mind our own business. ہم اپنے مسائل کو خود دیکھ کے خود فیصلے اسلام آباد میں کرنے لگیں گے without the endorsement from Washington. آپ دیکھیں گا صورتحال ٹھیک ہو جائے گی. اتنا ہی بہتر ہوگا. تھینک یو سو مچ سلیم بخاری صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. آج ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں طالبانائزیشن کے اثرات کیا رہے ہیں اور پاکستان میں طالبان کا کیا مستقبل ہوگا. ایز اے پاکستانی میرے ذہن میں بہت سے سوال ہیں، جیسے پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں طالبان کو اتنی قوت کیسے ملی، یہ صورتحال کس نے بنائی، اس کا کون ذمہ دار ہے، کیا ہمارے ریاستی ادارے ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہیں گے یا کبھی کامیاب ہو سکیں گے کہ نہیں. لیکن ایز اے پاکستانی میں یہ پوری امید رکھتی ہوں اور اپنے سیاستدانوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہم سب کو مل کر اس ٹیرر کو فائٹ کرنا چاہیے. اینڈ وی شوڈ کم ٹوگیدر ایز اے نیشن اینڈ کامبیٹ دس ٹیرر آف طالبانائزیشن، اور انشاءاللہ ہم اس پہ ضرور قابو پا سکیں گے. اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.